فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. یہ کتاب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ برائے ایصال ثواب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے آداب اہل منبر، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7. کتاب کے صفحہ نمبر 103 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، جہاں پہ پچھلی نشست میں آپ سے خدا حافظ کہا تھا. پیج 102 پر گفتگو ابھی جاری تھی، وہیں سے آگے چلیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں میں بتاتی چلوں کہ ہم نے لاسٹ نشست میں کہ آخری مراحل میں فصل دوم پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا کہ جس کا عنوان ذاکرین کے ممبر کے دوسرے زینے کے بارے میں جو کہ صدق کے حوالے سے تھا. جو پہلا زینہ تھا وہ اخلاص ہم نے پڑھا، دوسرا زینہ جو ہے وہ ہے صدق کے حوالے سے، سچائی کے حوالے سے. اور اس میں ہم نے سب سے آغاز میں یہ پڑھا تھا کہ ان چند نکات کی صورت میں اس کی وضاحت کریں گے، یعنی صدق کے حوالے سے. اور ان میں سے 5 نکات پیش کیے تھے. پہلا تھا صدق کی تعریف اور اس کے مرتبے کی عظمت، دوسرا تھا جھوٹ بولنے کی مذمت اور دنیا اور آخرت میں اس کے مفاسد کا بیان، تیسرا تھا جھوٹ بولنے کی عظیم ترین معصیت اور خداوند عالم تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ طاہرین علیہم السلام پر بہتان باندھنے کا گناہ. چوتھا تھا جھوٹ کی اقسام اور اس کے احکام کی جانب اشارہ. اور 5واں اور آخری نقطہ یہ تھا کہ اس مقام میں صدق اور راست گوئی سے کیا مراد ہے. تو یہ 5 نکات ہیں جس کے اوپر ہم جن کو جانیں گے. تو ہم نے پچھلی نشست میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے صدق کی تعریف اور اس کے مرتبے کی اہمیت، اس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہوئے ہم پیج نمبر 102 پر آپ سے خدا حافظ کہہ کر چلے گئے تھے. اور اب ہم پیج 103 پر آپ کے ساتھ گفتگو کا وہیں سے آغاز کرتے ہیں، یعنی ریڈنگ کا، گفتگو نہیں، ہم ریڈنگ کر رہے ہیں. لکھا ہے امالی صدوق میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہے جو اپنی بات میں انتہائی راست گو ہو اور جو رد امانت کے ساتھ ساتھ اپنی نماز اور ہر اس چیز کو کی کہ جو خداوند عالم نے اس پر واجب کر دی ہے محافظت کرنے والا ہے. حوالہ ہے امالی صدوق مجلس 49 صفحہ نمبر 262. نیز امالی اور کتاب عیون میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کی کثرت نماز و روزے اور کثرت حج و نیکی کو نہ دیکھو اور نہ ہی رات کو، یعنی مناجات و تزواد رے عین تذرہ کے وقت ان کی آہستہ صداؤں کو دیکھو، بلکہ بات کہنے میں ان کی راست گوئی اور رد امانت کو دیکھو. حوالہ ہے امالی صدوق مجلس نمبر 50 صفحہ نمبر 269 اور عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اور کتاب تہذیب شیخ طوسی تاب ذرا، یہ ذرا نہیں بلکہ یہ ہمیشہ اس کو میں پڑھتے ہوئے تھوڑا کنفیوز ہوتی ہیں. تاب تو توئے سے ہے، توئے الف بے، اور پھر ہے سیر الف ہے سراہ میں حضرت عبداللہ
علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا میرے والد نے فرمایا ہے کہ 4 چیزیں جس میں ہوں اس کا ایمان کامل ہے، ہر چند اس کے سر سے پیر تک اس کے گناہ ہوں تب بھی ایمان میں کچھ کمی نہ ہوگی، سچائی، ادائے امانت، حیا اور حسن خلق۔ حوالہ ہے تہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 350۔ پھر لکھا ہے کہ اور سبت شیخ طبرسی نے کتاب مشکوت الانوار میں میم شین کاف واو تے الف لام الف نون واو الف رے مشکوت الانوار میں حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتحقیق ایمان کی حقیقت میں سے یہ ہے کہ آدمی ایسے مقام پر بھی سچائی کو جھوٹ پر ترجیح دے جہاں سچائی سے ضرر دے رہی ہو اور جھوٹ سے کچھ منفعت حاصل ہو رہی ہو، اور اس کی گفتار اس کے کردار سے تجاوز نہ کرے۔ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی کہ جو کچھ کہتا ہو وہی کرتا ہو اور ایسی بات نہ کہتا ہو جسے خود نہ کرتا ہو۔ حوالہ ہے مشکوت الانوار صفحہ نمبر 172۔ پھر لکھا ہے کہ ظاہراً اس ضرر سے مراد منفعت کا حاصل نہ ہونا ہے، نہ کہ مال و بدن یا ناموس یا اپنی عزت یا اپنے برادران ایمانی کی عزت میں خسارہ اور نقصان مراد ہے، کیونکہ ان مقامات میں سچ نہ کہنا جائز بلکہ بعض حالات میں تو واجب ہے۔ اور نہج البلاغہ میں یہ مضمون حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ کلمات قصار نمبر 458 ترجمہ کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ تو سچائی کو جھوٹ پر ایسی جگہ ترجیح دے کہ جہاں تجھے سچ بولنے سے ضرر ہو رہا ہو اور جھوٹ تجھے نفع دے رہا ہو۔ نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 458۔ نیز امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ کہنا نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور نیکی بہشت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی آدمی ہمیشہ سچ کہے یہاں تک کہ اس کے دل میں ایک سوئی کی مقدار جتنا جھوٹ بھی نہ رہے تو وہ خداوند تبارک و تعالی کے نزدیک ایک راست گو شمار ہوگا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی صدیقین کی سلک میں شمار ہوگا، سین لام کاف سلک یا سلک جو بھی اس کی ادائیگی ہے۔ مجھے اس سے میں نے اس کو فرسٹ ٹائم پڑھا ہے یہ ورڈ، اس لیے آپ لوگ اس کو بہتر ادا کر سکتے ہیں، میں نے ہجے کر دی۔ حوالہ ہے مشکوت الانوار میم شین کاف واو گولتے مشکوت الانوار صفحہ نمبر 172۔ نیز جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک طولانی خطبے کے ضمن میں فرمایا اے لوگو آگاہ رہو، راست گو ہو جاؤ، کیونکہ خداوند عالم سچوں کے ساتھ ہے، اور جھوٹ بولنے سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان سے دور ہے، اور آگاہ رہو کہ سچا آدمی محل نجات و کرامت میں ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ جھوٹا تباہی و ہلاکت میں ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے مشکوت الانوار صفحہ نمبر 172۔ نیز حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس کسی میں ہوں اس کا اسلام کامل ہے اور وہ اپنے گناہوں سے پاک ہے، اور وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ نمبر 1، جو کچھ اس نے اپنے لیے عہد کیا ہے یا دوسرے لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہے اس کا پورا کرنا۔ نمبر 2، لوگوں کے ساتھ اپنی زبان سے سچ بولنا۔ نمبر 3، حیا اور ہر اس چیز سے عفیف ہونا، عین فے یہ فے عفیف ہونا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا لوگوں کے ساتھ برائی محسوب ہوتی ہو، میم ہے سین واو بے۔ اور چوتھا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک برتنا، اور یہ ہے حوالہ مشکوت الانوار صفحہ نمبر 172۔ آگے لکھا ہے کہ اور کتاب مصباح الشریعہ باب 74 صفحہ نمبر 410 میں مذکور ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ راست گوئی زمین و آسمان میں خداوند عز و جل کی شمشیر ہے کہ جس جگہ پر گرتی ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اور حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صدق اپنے عالم میں ایسا درخشاں نور ہے کہ جیسے سورج کہ جس کے ذریعے
ہر چیز اپنی حقیقت اور ماہیت کے ساتھ بغیر کسی کمی کے واضح ہو جاتی ہے۔ حوالہ ہے مصباح الشریعہ باب نمبر 74 صفحہ نمبر 406۔ پھر لکھا ہے کہ اور دیلمی نے ارشاد القلوب میں روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اہل جنت کا عمل کون سا ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی ایسا عمل جو اپنے انجام دینے والے کو اہل بہشت میں سے کر دیتا ہے، بریکٹ کلوز۔ فرمایا سچ بولنا، جب بندہ راست گو ہو جاتا ہے تو نیک ہو جاتا ہے، اور جب نیک ہو جاتا ہے تو اسے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی اس کا ایمان کامل اور تمام ہو جاتا ہے، بریکٹ کلوز، اور جب ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حوالہ ہے ارشاد القلوب صفحہ نمبر 185۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلام کی زینت راست گوئی ہے، اور حوالہ ہے من لا یحذر الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور قطب راوندی، قاف سے ہے، قاف توبے، قطب راوندی نے کتاب لب لباب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ راست گوئی کو اپنا مقصود بناؤ اور اختیار کرو، اگر تمہارے گمان میں اس میں ہلاکت ہے تو پس بتحقیق اس میں حقیقتاً نجات ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ نیز امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی میرے ساتھ تزویج کی تو مجھے وصیت کی اور فرمایا کہ تم سچ کہنے کو اپنے اوپر لازم کرنا، کیونکہ سچ بولنا مبارک ہے اور جھوٹ بولنا نحوست۔ حوالہ ہے لب لباب، اور آگے لکھا ہے مخطوط میم خے توئے واؤ توئے۔ نیز روایت کی ہے کہ آیہ شریف جو کہ سورہ مجادلہ 58 نمبر کی سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 12 ترجمہ، اے ایمان والو، جب پیغمبر سے کوئی پوشیدہ بات کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، سورہ مجادلہ آیت 12۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں یہ نازل ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے سوا کسی شخص نے اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس ایک دینار تھا، آپ علیہ السلام نے اس کو 10 درہم سے فروخت کیا، اور وہ درہم 10 مساکین کو عطا فرمائے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 مسئلے دریافت کیے۔ آئیے یہاں پر ہم 10 مسئلے پڑھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، عرض کیا یا رسول اللہ، خداوند عالم نے کس طرح دعا کروں؟ فرمایا سچائی اور وفا کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ عرض کیا خداوند عالم سے کس چیز کا سوال کروں؟ فرمایا عافیت کا۔ تیسرا سوال، اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھاؤ اور سچ کہو۔ حوالہ لب لباب مخطوط۔ پھر اس کے بعد ہم اس وقت 107 پیج پر تھے، تو یہاں پر 10 مسئلے میں سے ابھی تک یہاں پہ صرف 3 ہی نظر آئے ہیں، تو آگے چلتے ہیں۔ پیج نمبر 108 پر لکھا ہے کہ اور تفسیر شیخ ابو الفتوح میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ سچ کہو، کیونکہ صدق نیکی کرنے کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے، اور دعائے شب جمعہ وغیرہ میں وارد ہے کہ اے اللہ ہمیں سچ کہنے، ادائے امانت اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتاب ہے، حوالہ ہے مصباح المتہجد صفحہ نمبر 239۔ تو سامعین پیج 107 پہ جو یہ 10 سوالوں کا مسئلہ جو تھا دریافت کیا، یہاں پہ صرف 3 ہی کا ذکر ہے، تو اس کے آگے اس میں نہیں ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم آگے ہیں پیج 108 مکمل کر کے پیج 109 پر۔ یہاں پر ہم پہنچے ہیں مقام دوم، یعنی کہ پہلا ہم نے پڑھا تھا کہ جو ابھی ہم نے مکمل کیا، اور بلکہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، تھوڑا پیچھے صفحات کی جانب جانا پڑے گا۔ پہلا جو ہم نے پڑھا تھا مقام اول کے صدق کی تعریف اور اس کے مرتبے کی عظمت، اور اب ہم اس کے بعد مقام دوم پر پہنچے ہیں، جو وہاں پہ لکھا ہے کہ جھوٹ کہنے کی مذمت اور دنیا و آخرت میں اس کے مفاسد کے بیان میں۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کے سوا کوئی شخص بھی جھوٹ نہیں بولتا، سورہ نحل
آیت نمبر 105۔ اگر جھوٹ کی برائی کی وضاحت کے لیے کوئی اور چیز نہ بھی ہوتی تو یہی آیہ کریمہ بہر صورت مقصود مذمت دروغ کے لیے کافی اور وافی ہے۔ نیز خداوند عالم نے فرمایا سورہ مومن میں کہ بے شک خدا اس کو ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہو، سورہ مومن آیت نمبر 28۔ نیز فرمایا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ نیز اس مضمون میں بکثرت آیات ہیں، اور کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے دروغ کو اور جھوٹے کی تکذیب خداوند عز و جل کرتا ہے۔ دروغ گو، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ فرمایا کہ سب سے پہلے دروغ گو اور جھوٹے کی تکذیب خداوند عز و جل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ 2 فرشتے جو اس آدمی کے ساتھ ہیں، اس کے بعد خود وہ آدمی آپ اپنی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ اسے اس میں کچھ شک ہی نہیں، کیونکہ یقیناً وہ جانتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339۔ اور نیز اس کتاب یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کافی اور کتاب عقاب الاعمال میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خداوند عز و جل نے برائیوں کے لیے قفل مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ان قفلوں کی کنجی شراب کو قرار دیا ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339، عقاب الاعمال یا عقاب الاعمال صفحہ نمبر 291۔ اور اب ہیڈنگ آ گئی ہے جھوٹ کے شراب سے بدتر ہونے کے اسباب۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ جھوٹ کے شراب سے زیادہ برے اور قبیح ہونے کے بارے میں کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ اخبار و احادیث سے ظاہر ہیں۔ اول یہ کہ جھوٹ کے مفاسد اور اس کی خرابیاں شراب کے مفاسد سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دروغ اور جھوٹ کی وجہ سے کئی قتل ہوئے، کئی عورتوں کی عصمت دری ہوئی اور کئی مال تباہ و برباد ہوئے۔ چنانچہ کتاب جعفریات وغیرہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عز و جل زبان کو ایسا عذاب دے گا کہ اس طرح کا عذاب دوسرے اعضاء و جوارح میں سے کسی کو نہ دے گا۔ پس اس وقت زبان کہے گی اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ ایسا عذاب دیگر اعضاء و جوارح میں سے کسی ایک کو نہیں دیا۔ پس خداوند عالم اس سے فرمائے گا کہ اے زبان، تجھ سے نکلا ہوا ایک کلمہ جو مشرق و مغرب تک پہنچ گیا، بس اس کی وجہ سے کئی بے گناہ خون بہائے گئے، اور اس کی وجہ سے کئی ناجائز اور حرام اموال حاصل کیے گئے، اور کئی عورتوں کی عصمت دری ہوئی۔ پس مجھے اپنی عزت کی قسم میں تجھے ایسا عذاب دوں گا کہ اس قسم کا عذاب تیرے دوسرے جوارے میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ حوالہ ہے جعفریات صفحہ نمبر 147 اور 148۔ پھر لکھا ہے کہ اور اس آیت شریفہ جو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے، آیت ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ایمان والو، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم تک ناواقفیت میں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد اپنے اقدام پر شرمندہ ہونا پڑے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ اس میں اسی مفسدہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس کے ترجمے کا حاصل یہ ہے کہ جب ایسا فاسق جو جھوٹ کہنے کی پرواہ نہیں کرتا تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو صبر سے کام لو اور جلد بازی نہ کرو، اور اس خبر کے سچے اور جھوٹے ہونے کی تحقیق کر لو۔ ایسا کہیں نہ ہو کہ اس خبر کے صدق و کذب کے متعلق جستجو نہ کرنے کی وجہ سے کسی قوم کو رنج و تکلیف میں مبتلا کر دو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہوتے رہو۔ اس فاسق سے مراد ولید بن عقبہ بن ابی معیط میم عین یہ توئے ہے، جیسا کہ ارباب سیر و تفسیر سے ذکر کیا ہے، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جیسا کہ ارباب سیر و تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اس کو بنی مطلق میم توئے
لام قاف میرے خیال ہے یہی لکھا ہے، کچھ مٹا ہوا ہے یا مستلق ہے، بہرحال اس کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے اموال یہ زکوٰۃ وصول کر لے۔ زمانہ جاہلیت ہی سے ولید اور بنی مستلق، اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں، مستلق ہی ہے شاید یا مسفلق ہے، اس کے درمیان عداوت تھی۔ جب ان لوگوں نے اسے دیکھا تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی خاطر اس کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے نکلے۔ یہ دیکھ کر ولید سمجھا کہ وہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے خوف زدہ ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی المستلق مرتد ہو گئے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوں، اتنے میں وہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا استقبال کیا، جب اس نے ہمیں دیکھا تو واپس لوٹ آیا، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے واپس آنے کا کیا سبب ہے۔ اب ہم آئے ہیں، ہم نے دل میں سوچا کہ کہیں اس نے ہمارے متعلق کچھ خلاف واقعہ نہ کہا ہو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں۔ اموال زکوٰۃ تیار ہے، کوئی شخص آئے اور ہم سے وصولی کر کے لے آئے۔ اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ سیرت ابن حشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 308 یہ حوالہ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ پس ولید فاسق کے جھوٹ کا نتیجہ اس قبیلے کی تباہی تھی جو خداوند عالم کی مشیت کے خلاف تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا جس کی وجہ سے اس خبر کی تحقیق کے بعد اس کا جھوٹ معلوم ہوا اور وہ خود رسوا ہوا۔ دوم یہ کہ اکثر اوقات جھوٹ سے متعلق اور دروغ کا محل حقوق ناس نون الف سین ہوتے ہیں، اور اس دروغ دال رے واؤغین کی وجہ سے دوسرے آدمی کی جان و مال اور اس کی عزت و آبرو کو دھچکا پہنچتا ہے، اور شراب نوشی میں سوائے حق اللہ کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی، لہٰذا شراب نوشی دروغ گوئی سے زیادہ حضرت منان خداوند عالم، یہ بریکٹ میں لکھا ہے خداوند عالم، حضرت منان کے عفو و غفران کے نزدیک ہوتی ہے، کیونکہ دروغ گوئی حق اللہ کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات بہت سے لوگوں کے حقوق سے بھی متعلق ہوتی ہے۔ سوم یہ کہ دروغ اصل ایمان کو ضرر پہنچاتا ہے، ایمان کی اساس کو کمزور اور اس کی بنیاد کو منہدم کرتا ہے، جیسا کہ کتاب کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الکذب خراب الایمان، کہ دروغ انتہائی طور پر مخرب ایمان ہے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339۔ پھر لکھا ہے کہ اور کتاب محاسن انورٹڈ کاما میں ہے برقی میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن بزدل اور ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا کہ کیا دروغ گو ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حوالہ ہے محاسن برقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 114 پر۔ لکھا ہے کہ اور شیخ مفید کے اختصاص الف خ ت سواد الف سواد میں مروی ہے کہ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ عرض کیا دروغ گو ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، اور نہ ہی ظالم۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن سوائے خیانت اور دروغ گوئی کے ہر طبیعت پر پیدا ہو سکتا ہے۔ حوالہ ہے اختصاص مفید صفحہ نمبر 231۔ اور آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب کافی میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ
تم تب تک ایمان کی لذت اور مزہ نہیں چکھ سکتے جب تک دروغ کو نہ چھوڑ دو، چاہے وہ سنجیدگی کے ساتھ ہو یا مزاح اور خوش طبعی کے طور پر۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340 یہ حوالہ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ اور روایت میں گزرا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دروغ سے دوری اختیار کرو کیونکہ دروغ ایمان سے دور ہے۔ اور قطب راوندی علیہ رحمہ کی کتاب دعوات دال عین واو الف تے دعوات اور مجموعہ میم جیم میم واو عین ہے، یہ کتاب کا نام ہے دونوں، مجموعہ شیخ ورام رحم اللہ میں مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مومن زنا کرتا ہے؟ فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ مومن چوری کرتا ہے؟ فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن دروغ کہتا ہے؟ فرمایا نہیں، کیونکہ خدائے عز و جل نے فرمایا ہے کہ میں حقیقت میں دروغ وہی لوگ باندھتے ہیں جو ایماندار نہیں ہوتے۔ حوالہ ہے دعوات راوندی صفحہ 118، مجموعہ ورام صفحہ نمبر 121۔ پھر لکھا ہے کہ اور تفسیر عیاشی میں مروی ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک دروغ گو آدمی کا ذکر فرمایا اور اس وقت اس آیہ شریفہ کو تلاوت کیا۔ حوالہ ہے تفسیر عیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن کیونکہ شراب کا اثر شراب خور کے بدن میں 40 روز تک باقی رہتا ہے، اسی واسطے اس کی نماز 40 روز تک درجہ قبولیت سے بھی ساقط رہتی ہے۔ چہارم یہ کہ دروغ معاشی نظم و ضبط اور لوگوں کے معاملات درہم برہم ہونے بلکہ شراب خور کے امور کے فاسد ہونے کا بھی سبب ہوتا ہے، کیونکہ نوع انسان ایک دوسرے کے ساتھ مربوط و مخلوط ہے اور شہادات و رسالات اور معاملات و وکالات و اقرار کے مقامات میں اور ان جیسی اور چیزوں میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور دروغ گو آدمی جس چیز کی خبر دیتا ہے لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے اور اس کے کلام کو سچا نہیں سمجھتے، چاہے وہ کلام اس کے اپنے امور کے سے متعلق ہو یا باقی لوگوں کے امور سے تعلق رکھتا ہو۔ بس اس وجہ سے اکثر کام رکے رہ جائیں گے اور امور مختل ہوں، امور میم خے تیلام مختل ہوں گے اور تمام لوگوں کا نظام زندگی درہم برہم رہے گا۔ پھر لکھا ہے کہ اور کافی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ مرد مسلم دروغ گو آدمی سے برادری اور اخوت قائم نہ کرے، کیونکہ دروغ گو شخص اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ اگر کسی وقت سچ بھی کہے تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341۔ پھر ہے کہ نیز کافی کے 2 مقامات پر کچھ اختلاف اور الفاظ میں تھوڑے سے تغیر کے ساتھ مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جس وقت ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے بہتر ہے کہ 3 اشخاص کی مصاحبت سے اجتناب کرے، میم سواد الف ہے بے تے، مصاحبت سے اجتناب کرے۔ حضرت علیہ السلام نے ان 3 اشخاص کو شمار کیا جن میں سے تیسرا شخص کذاب ہے۔ پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کے بارے میں وضاحت کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا لیکن کذاب کے ساتھ تجھے زندگی گزارنا گوارا نہ ہوگی، کیونکہ دروغ کی حالت یہ ہے کہ وہ تیری باتیں دروغ کے ساتھ دوسرے آدمیوں کے ہاں نقل کرتا ہے اور ان کی باتیں تیرے پاس، اور جب بھی اس چیز کے اختتام کو پہنچتا ہے تو جھوٹ کے ذریعے ایک واقع عجیبہ این جے یہ بے ہے واقع عجیبہ کی نقل کو دوسرے واقع عجیبہ کی نقل کے ساتھ متصل کر دیتا ہے، اور دروغ گو بسا اوقات سچ بولتا ہے لیکن لوگ اس کو سچا نہیں سمجھتے۔ نیز دروغ گو کی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹی باتوں کے نقل کرنے کی وجہ سے لوگوں میں دشمنی اور عداوت ڈال دیتا ہے، جس کے بعد ان کے سینوں میں کینہ و حسد کی نشو و نما کرتا رہتا ہے۔ پس عذاب خدا سے بچو اور اپنا خیال رکھو۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ کہیں اس کی باتیں نہ مانتے رہو اور دروغ گو
کی جھوٹی باتوں کو نقل کر کے ایک دوسرے میں عداوت نہ ڈالو اور اس کے ساتھ مصاحبت نہ کرو. بریکٹ بھی کلوز ہو گیا، انورٹڈ کاما بھی کلوز ہو گیا. حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376 اور 639. پھر آگے چلتے ہیں، ہم پیج 117 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے کہ اور کذاب کی مصاحبت اور اس کے ساتھ برادری و اخوت قائم کرنے کی ممانعت میں کئی اخبار و احادیث وارد ہوئی ہیں. پنجم یہ کہ شراب خور جب اپنے عمل بریکٹ میں لکھا ہے کہ میں نوشی کہ جب اپنے عمل سے پشیمان ہو کر استغفار کر لے تو سبک بار ہو جاتا ہے اور شراب خوری کے عواقب و عقوبات سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے. لیکن دروغ گو کے لیے ندامت اور طلب مغفرت کے بعد ضروری ہے کہ جو مفاسد اس کی جھوٹی باتوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اور جن میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں یا ان کی مال و جان اور عزت کو نقصان پہنچا ہے، ان تمام سے عہدہ برا ہو. ششم یہ کہ شراب خور بریکٹ میں لکھا ہے جیسے کہ فقہ میں مذکور ہے بریکٹ کلوز. تو شراب خور اگر حاکم شرع شین عین کے پاس توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے اور اس کی شہادت مقبول ہو جائے گی، یا فی الجملہ خصوصیت سے شہادت کے ایک مقام میں اختلاف ہے. لیکن دروغ گو اگر توبہ کرے بھی اور شہادت دے تو اس کی قبولیت میں اشکال ہے، کیونکہ اس کی دروغ بولنے کی عادت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ حاکم شرع اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ اس کی توبہ کی صداقت پر وثوق و اطمینان کریں، کیونکہ اس کی عادت کو دیکھتے ہوئے احتمال قوی ہے کہ اس نے اپنے اس کلام یعنی توبہ اور شہادت میں بھی جھوٹ کہا ہو. پس اس کی شہادت محل شک و تہمت ہوگی، جیسا کہ فقہ میں مفصل مذکور ہے. اور اب آئیے آگے چلتے. لکھا ہے ہفتم یہ کہ عام طور پر دروغ بولنے کا محرک و نائت تبا، ہم ہجے کرتے محرک و نون الف حمزہ تے اور اس کے ساتھ زیر ہے اور توئے عین. نائت تبا فطرت کی پستی اور ہرس ہوتی ہے، جیسا کہ جعفر بن احمد قمی علیہ رحمہ کی کتاب غایات میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروغ گو شخص کی مروت تمام لوگوں سے کمتر ہوتی ہے. حوالہ ہے کتاب غایات مجموعہ جامع الاحادیث کے ضمن میں صفحہ نمبر 172. پھر لکھا ہے کہ اور یہ بحث عنقریب ذکر ہوگی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی وصیتوں میں امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ والکذب اور کیونکہ یہ مٹا ہوا بھی ہے اور جڑا ہوا ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ قذب ذلت ہے. پھر لکھا ہے کہ اور شیخ مفید نور اللہ مرقدہ کی کتاب اختصاص الف خ تے سواد الف سواد اختصاص میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی دروغ گو دروغ نہیں کہتا مگر اپنے نفس کی ذلت اور پستی کی وجہ سے بس یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے اختصاص صفحہ نمبر 232. پھر لکھا ہے کہ اور کبھی حسد اور عداوت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو اسے کسی مومن پر دروغ باندھنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں. لیکن شراب خور جس طرح کے اہل عرف نقل کرتے ہیں عالی ہمت اور سخی طبیعت ہوتا ہے، اگرچہ اکثر اوقات اس کی عطا اور بذل اموال بے زال لام زیر الف میم واو الف لام بذل اموال بے موقع و محل ہوتے ہیں، لیکن اس کی اصل نفسانی خصلتیں جو سخاوت اور عالی ہمتی ہیں لوگوں کے نزدیک محبوب اور مرغوب ہوتی ہیں، اور اس کی یہ خصلتیں کذاب کی صفت قبیحہ حرص و بخل اور ذلت طبع و پستی فطرت سے افضل ہیں. تو سامعین یہاں پر ہم پیج نمبر 118 پر آپ سے ہم نے ہفتم تک وہ پڑھ لیا، اور اب ہشتم جو ہے یہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. یہیں سے جہاں سے آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں یہیں سے آگے چلیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.